نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 8 ذی القعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس بن عامر قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، مگر ایک عذر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ ان کی بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت کو وہ اپنے لیے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور سے ان کو خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے تمام تابعین میں سب سے بہتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کا نام اور علامتیں بتا کر فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کر لینا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر ان کی تلاش میں رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پھر کوفہ میں جا کر بس گئے تھے اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سخت چٹان کا نرم ہو جانا۔ غزوہ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پر پانی چھڑکنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے چھڑک دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کلہاڑا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر 3 ضربیں لگائیں، جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر لازم قرار دیا ہے۔ فائدہ، حج اور عمرہ کرنے والے پر صفا اور مروہ کی سعی یعنی دوڑنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، زمزم کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کے واسطے ایک دن کا نفلی روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں اس کو ساری زمین بھر کر سونا روزانہ دیا جائے تو قیامت کے دن تک بھی اس روزے کے ثواب کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، امام سے پہلے سر اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، ساری دنیا سے بہتر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو اور شام کو ایک بار خدا کی راہ میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک بار بھی اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے یا اس کو آخرت میں جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، آگ کی 2 زبانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دنیا میں 2 رخ ہوں، منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نظر لگنے کی وجہ سے دم کرنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرانے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی، رزق میں کشادگی اور بری موت سے حفاظت فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔